نوجوانوں نبی کی عظمت کو سمجھو. ایک بار مسلم و مشکات کی حدیث ہے، ایک بار صحابہ اکرام کی مجلس سجی ہوئی تھی. آپس میں صحابہ اکرام ایک دوسرے سے گفتگو فرما رہے تھے. دوران گفتگو صحابہ اکرام نے انبیاء کی عظمتوں کا ذکر شروع کیا. ایک صحابی کہنے لگے کہ آدم صفی اللہ ہیں، اللہ کے صفی ہیں. پھر ایک صحابی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. پھر ایک صحابی نے کہا کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. پھر ایک صحابی نے کہا کہ نوح نجی اللہ ہے. ایک صحابی نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. پھر ایک صحابی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے. قربان جائیں اس مجلس پر جس میں انبیاء کی عظمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے مقدس صفات کا تذکرہ چل رہا ہے اور صحابہ کی مجلس ہے. آمنہ کا لال اس مجلس پہ تشریف لا رہا ہے. میرا نبی اس مجلس پہ تشریف لایا اور نبی نے صحابہ کی زبانوں سے جب انبیاء کا ذکر سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابیوں میں نے سنا ہے کہ تم انبیاء کی عظمتوں کا ذکر کر رہے تھے. تم میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. صحابیوں میں نے سنا کہ تم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے. تو پھر صحابیوں یہ بھی سن لو کہ تمہارا نبی محمد حبیب اللہ ہے. صحابیوں یہ بھی سن لو کہ محمد حبیب اللہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان قربان، آقا ذرا یہ تو بتا دے کہ جو صفی اللہ ہوتا ہے اور جو حبیب اللہ ہوتا ہے، صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ جیسے یہ سوال مجلس صحابہ میں صحابہ نے رسول اللہ سے کیا تھا، ویسے ہی یہی سوال حضرت موسیٰ نے خدا سے کیا تھا. حضرت موسیٰ اپنے زمانے میں رب کریم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھ کو کلیم اللہ بنایا اور ان کو ابراہیم خلیل اللہ بنایا، ان کو تو نے صفی اللہ بنایا، اور میرے مولا یہ تو کہتا ہے کہ ایک نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا اور وہ حبیب اللہ ہوگا. اے اللہ حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں فرق کیا ہے؟ نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ جب رب سے حضرت موسیٰ نے پوچھا تو رب نے جواب دیا. ادھر صحابہ نے مصطفیٰ سے پوچھا تو مصطفیٰ نے جواب دیا کہ سنو سنو، خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں، صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ کہ سنو میرے غلاموں، صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے خدا جس کی رضا چاہتا ہے. اسی لیے رب کہتا ہے فَأَحْبَبْتُ، میں نے چاہا، فَعَرِفْتُ کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے فَخُلِقْتَ محمد، پس محمد کو پیدا کیا. محمد کسی معمولی ہستی کا نام نہیں، محبت خدا کا نام محمد ہے، محبت کا نام خدا کے پیار کا نام محمد ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، آؤ ذرا کیا شان ہے اس نبی محترم کی جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، جو خدا کے فضل سے حضرت عبداللہ کا بیٹا بن کر آ رہا ہے. کیا شان ہے اس پیارے مصطفیٰ کی، ذرا غور تو کرو پیارے دوستو. اب ذرا غور کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں مگر مجھے اس بات پر فخر نہیں. اللہ اکبر، ولا فخرا، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، بروز محشر لواء الحمد شریف میرے ہاتھ میں ہوگا. تحتہ آدم و دونہ، حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے رہے گی، میرے جھنڈے کے نیچے رہے گی. ولا فخرا، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، بروز محشر سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میں ہی سب کو شفاعت کا حق دلاؤں گا. ولا فخرا، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا.
صبح سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، ولا فخرا، میں پھر بھی فخر، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ کوئی مفتی کی زبان کے کلمات نہیں ہے، کسی مولوی کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا بولا ہوا کلام نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ خود رسول اعظم ارشاد فرما رہے ہیں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، ولا فخرا، مگر پھر بھی میں فخر، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، مگر میں پھر بھی فخر نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں، حضور پھر بھی کہہ رہے میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ پیارے بزرگوں اور دوستو، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں، میرا مقام یہ ہے کہ اگر میں حبیب اللہ ہو جاؤں تو اس میں فخر کی کیا بات ہے، اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ میں اگر جنت کو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ میں اگر جنت میں پہلے چلا جاؤں اس میں فخر کی میرے لیے کیا بات ہے؟ میں انبیاء کو اپنے جھنڈے تلے نیچے رکھوں اس میں میرے لیے فخر کی کیا بات ہے؟ کیونکہ اے میرے غلاموں، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں جنت میں پہلے جاؤں گا، میری یہ کوئی خاص عظمت نہیں ہے کہ میں جو ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، بلکہ اس لیے میں اس بات پر فخر نہیں کرتا کیونکہ میرا مرتبہ اس سے بھی بلند والا ہے، اس سے بھی افضل والا ہے، اس سے بھی زیادہ رفعت والا ہے۔ یہ جو مرتبے ہیں میں تمہیں اپنی عظمت سمجھانے بول رہا ہوں، وہ اس پہ فخر نہیں کرتا کیونکہ میرا مرتبہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان قربان، آقا ذرا بتا دے آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو رب کے حبیب نے کہا ہے بس ایک حقیقت کو سن لے تجھے میرا مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ذرا غور کر، جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا، صرف ذرا زور سے بولو، صرف انسان کو مٹی سے بنایا، مطلب مٹی تھی تب انسان بنا، مٹی کو پانی میں ملایا مطلب پانی تھا تب جا کے انسان بنا، انسان کے جسم میں روح ڈالا مطلب روح تھی تب انسان بنا، روح نہیں جاری تھی تو رب نے نور محمد کو لگایا تو تب روح کی انسان کی تکمیل ہوئی، مطلب نور محمد بھی تھا، یہ سب تھے تو یہ بنا۔ مسئلہ سمجھو، خدا کی قسم سمجھ جاؤ، کبھی وہابی نہیں بنو گے۔ حضور کہہ رہے ہیں میں سب ہوں مگر پھر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ یہ میرے لیے چھوٹے مرتبے ہیں، اس لیے فخر نہیں کرتا، میں تو کچھ اور شان والا ہوں۔ میں خوب غور کرنے لگا یہ کون سی شان ہے جس کی وجہ سے نبی ان مرتبوں پر فخر نہیں کر رہے ہیں، امت کو اپنی عظمت تو بتا رہے ہیں مگر فخر نہیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، نبی کہتے ہیں جب کچھ نہیں تھا صرف خدا تھا تو کچھ ہونے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے، انسان کے ہونے کے لیے مٹی ضروری ہے، انسان کے بننے کے لیے پانی ضروری ہے، انسان کے بننے کے لیے روح ضروری ہے، انسان کے بننے کے لیے نور ضروری ہے۔ یہ سب تھے تو انسان بنا، مگر جب میں بنا نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، نہ دریا تھا، نہ کچھ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر میں کہاں سے بنا؟ نقطہ غور کرو، نقطہ غور کرو، مجھ کو کہاں سے بنایا گیا؟ تجھ کو بنانے مٹی لیا گیا، میں تو نور والا ہوں، مجھے میرے لیے مٹی نہیں لی گئی، تجھ کو بنانے پانی لیا گیا، مجھ کو بنانے پانی کی ضرورت نہیں پڑی، مجھ کو کہاں سے لیا گیا؟ تو نبی اشارے میں بتا رہے ہیں سن سن، مجھے اس وقت بنایا گیا جب مٹی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں میری یہ شان ہے جب رب نے مجھے بنایا تو جنت سے نہیں نکالا کیونکہ جب جنت بھی نہیں تھی، دنیا سے نہیں نکالا کیونکہ دنیا بھی نہیں تھی، آسمانوں سے نہیں نکالا کیونکہ جب آسمان بھی نہیں تھے، تو ہم نے پوچھا آپ کو کہاں سے بنایا؟ تو جواب ملا رب نے اپنے آپ میں سے ایک نور نکالا، اس کو سامنے رکھا، اس کا نام نور محمد رکھ دیا گیا۔
خدا کا نام محمد الرسول اللہ. ہم مٹی پانی سے بنے، سرکار مٹی پانی سے نہیں خدا کے نور سے بنے، اسی لیے رسول اللہ کو نور الہی کہا جاتا ہے. وہ اللہ کا آپ مت بولو، خدا بولتا ہے. وہابی تو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ اہل حدیث تو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ اے دیوبندی تو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ آمنہ کے لال کی عظمت تو قرآن بولتا ہے، آمنہ کے لال کی عظمت تو ملکوں کا سردار جبریل بولتا ہے، آمنہ کے لال کی عظمت تو پیدا کرنے والا خدا بولتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اللہ کہہ رہا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے نور آیا ہے. کون آیا ہے؟ ذرا زور سے بولو. نور آیا ہے. اللہ جب تک یہ نور نہ تھا تو ظلمت اندھیرے میں، دنیا اندھیرے میں تھی، دنیا ظلمت میں تھی، دنیا جہالت کے گڑھے میں تھی. جب یہ نور آیا ہے تو سب کو خدا کا پتہ بتایا ہے. جب یہ نور آیا ہے سب کو رب سے ملایا ہے. جب یہ نور آیا ہے سب کو بت پرستی سے توڑ کر خدا پرستی سے جوڑ دیا ہے.